السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا طبیب حکیم محمد حمد اللہ مظفری، اور آپ کی جسمانی صحت کے حوالے سے شہریار دواخانہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج میں موجود ہوں اپنی مادر علمی میں، یعنی اس درسگاہ میں آج میں موجود ہوں، اور یہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جس درسگاہ میں میں ایک عرصہ تک تعلیم پاتا رہا، علم پڑھتا رہا، اور آج میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے علم المفردات پر، یعنی نباتات کے علم پر، ہربس پر، جڑی بوٹیوں پر آل اوور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کا نباتات کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نباتات کے بغیر انسانوں کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں کی تعداد میں نباتات، پودے، شجر و حجر پیدا فرمائے ہیں، اور انسان ان پودوں سے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ ناظرین محترم، مختلف پھل اور سبزیاں، پھول، ہربس، جڑی بوٹیاں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کل مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے اور آم کا موسم ہے، آم کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربوز، جس کو پنجابی میں ہندوانا کہتے ہیں، وہ بھی اپنے جوبن پر ہے۔ محترم ناظرین، قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیں کہ جس مئی جون کے مہینے میں انسان کو اپنے جسم میں پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی موسم میں اللہ رب العزت نے تربوز کا اہتمام فرما کر انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا کہ تربوز میں 92% پانی ہے، اور یہ ہمارے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو سوداوی امراض اور خشکی کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، ان کے لیے آم بیسٹ غذا ہے، بہترین غذا ہے آم۔ ناظرین محترم، آم کا مزاج گرم تر ہے، تربوز کا مزاج تر سرد ہے، یعنی جو لوگ گرمی میں مبتلا ہیں، جن کا مزاج گرم خشک یا گرم تر ہے، ان لوگوں کے لیے تربوز ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انتہائی سستا بھی ہے، ارزاں ہے۔ اس لیے میری یہ ایڈوائز ہے اپنے ناظرین کو کہ جو لوگ مہنگے پھل نہیں کھا سکتے، وہ اس موسم میں تربوز سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تربوز مفرح قلب ہے، یعنی قلب کو فرحت دیتا ہے، تازگی دیتا ہے۔ تربوز مقوی دماغ ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، اور تربوز سفراوی امراض کا ازالہ کرتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے لیے بہترین ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح آم ہے۔ آم سوداوی اور خشکی کے امراض میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آم کا مزاج گرم تر ہے۔ آم میں سلفر موجود ہے، یعنی قدرتی طور پر اس میں گندک موجود ہے، اور گندک کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خون کو صاف کرتی ہے، خون کے فضلات کو چھانٹتی ہے، اور انسان کو سوداوی امراض سے نکالتی ہے، دائمی قبض کا بہترین علاج ہے۔ لہٰذا
میں اپنے ناظرین کو ایڈوائز کروں گا بطور طبیب کہ آپ آم کا فائدہ بھی ضرور اٹھائیں، باللحاظ مزاج کے لحاظ سے۔ آم جو ہے یہ سوداوی امراض میں بہترین غذا ہے، میٹھا آم۔ ناظرین محترم، آم مقوی جگر ہے، جگر کو قوت دیتا ہے، جگر کو توانائی فراہم کرتا ہے، اور دل کی جو اضافی صورتحال ہے اس پر کنٹرول کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن جن لوگوں کی بڑھتی ہے ان کے لیے بہترین غذا ہے۔ دل کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ضعف قلب، دوسری حالت اختلاج قلب، اور تیسری حالت خفقان قلب۔ ناظرین محترم، ضعف قلب کا مطلب دل کا ڈوبنا، اور یاد رکھیں کہ پانی سے چیزیں ڈوب جاتی ہیں، رطوبت سے چیزیں ڈوب جاتی ہیں، لہٰذا جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہے اور بلغم حد سے بڑھی ہوئی ہے ان لوگوں کو ہمیشہ دل کے ضعف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا دل ڈوبتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے منقع بہترین غذا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کریلے کا استعمال اس موسم میں بہترین ہے، بلغمی افراد کے لیے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جو ہے میتھی کا استعمال بہترین ہے۔ دوسری حالت دل کی ہے اختلاج قلب۔ اختلاج کا مطلب دل کا دھڑکنا، بے چین ہونا، زیادہ دھڑکنا، زیادہ حرکت کرنا۔ تو اختلاج قلب کے لیے آم جو ہے اس موسم میں بہترین غذا ہے، اور پپیتا اس موسم میں عام ہے۔ پپیتا بھی آپ بہترین غذا کے طور پر کھا سکتے ہیں، کیونکہ پپیتے کا مزاج بھی گرم ہے، گرم تر ہے، اور وہ بھی جگر کو تحریک دے کر اختلاج قلب کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ٹائیفائڈ بخار کا شکار ہیں، اس موسم کے اعتبار سے سب سے زیادہ امراض گرمی کی امراض ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مئی جون کا مہینہ شدید گرمی کا ہے، لہٰذا جو لوگ آنتوں کی سوزش یعنی ٹائیفائڈ بخار یعنی تپ محرکہ بطنی کا شکار ہیں، ایسے افراد کے لیے اس موسم میں ہندوانا یعنی تربوز بہترین غذا ہے۔ وہ آنتوں کی سوزش کو ختم کرے گا، وہ معدے کی متلی اور مروڑ کی کیفیت کو ختم کرے گا، وہ معدے کے درد کو ختم کرے گا، کیونکہ اس کا مزاج تر سرد ہے۔ اور یاد رکھیں آگ جو ہے اس کو پانی بجھا دیتا ہے، اور واٹر میلن یعنی تربوز یعنی ہندوانا اس میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے، اور وہ امراض صفراویہ میں بہترین غذا کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، تیسری جو دل کی کیفیت ہے وہ خفقان قلب ہے، یعنی دل کا بے چین ہونا، بہت زیادہ گھبرانا، یہ خفقان قلب ہے۔ اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اس میں بے چینی ہوتی ہے مریض کو، تو یہ گرم مزاج میں ہوتا ہے ایسا۔ تو ایسے مزاج کے افراد کو اس موسم میں تربوز کا استعمال کرنا چاہیے۔ تربوز کے ساتھ ساتھ خربوزہ بہترین غذا ہے اس موسم میں۔ خربوزہ بھی بہت ہی ارزاں ہے اور عام ملنے والی غذا ہے، تو اس سے غرباء کو اور جو لوگ مہنگے پھلوں کا استعمال نہیں کر سکتے وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین محترم، خفقان قلب انشاءاللہ تعالی تربوز سے دور ہو جاتا ہے۔ جسم میں نمکیات بڑھی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس سے اعتدال پر آ جاتی ہیں، اور آنتوں کی سوزش کا بہترین علاج ہے۔ ہیپاٹائٹس کے لیے بہترین غذا ہے تربوز، اس کا استعمال کریں۔
नाज़रीन मोहतरम, हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, HAV, HBV, HCV, HDV और HEV तक। याद रखें कि हेपाटाइटिस की जितनी भी इक़साम हैं ये जिगर की सोजिश ही के ज़ुमरे में आती हैं। लिहाजा हिकमत का ये बुनियादी कायदा है, बुनियादी असूल है कि हम बुनियाद का इलाज करते हैं, हम बुनियाद को देखते हैं और उसके मुताबिक अमराज को ट्रीट करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जिगर की सोजिश मुख्तलिफ़ सफ़रावी अमराज को जन्म देती है, हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देती है, घबराहट को जन्म देती है, प्यास की शिद्दत को जन्म देती है, और इसी तरह पेट में जिन लोगों को पानी पड़ जाता है वो भी गर्म मिजाज में अक्सर ऐसा होता है। तो इन अफराद के लिए, ख़ास कर औरतों का मिजाज अक्सर गर्म खुश्क और गर्म तर होता है। औरतों के लिए खरबूजा और हिंदवाना यानी तरबूज और खरबूजा ये बेहतरीन ग़ज़ाएँ हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाइएगा। वस्सलाम।